انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث پر۔ اچھا، پانچویں چیز، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر قادیانیوں کا رد ہے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا اور اس کے اوپر کوئی کتاب اترنے والی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں، اور آپ کے بعد جو کتابیں نازل ہوں گی من بعدک نہ کہہ کر کے من قبلک پر اکتفا کرنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں اور آپ کے بعد کوئی کتاب بھی اترنے والی نہیں ہے۔ چھٹی چیز، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، چھٹی صفت۔ اور تقوی لے لیجئے جو پہلے ہے، در حقیقت یہ کامیابی کے 7 مدارج ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی کی زندگی میں آ جائیں، کیا؟ تقوی، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، قرآن پر ایمان رکھنا اور انبیاء کرام کے اوپر اترنے والی کتابوں کا یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو کل 7 ہوئیں، یہ کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مزدہ سنایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب یہ لوگ ہیں۔ 7 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہ کامیاب ہے۔ پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے، 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خاص آدمی مراد ہیں، یہاں چند لوگ مراد ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اللہ مہر نہیں لگاتا کسی کے دل پر، اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا۔ یہاں اللہ کا کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور وہ برابر انکار کرتا رہے، برابر انکار کرتا رہے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اسی کو ختم کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو مہر لگی ہے یہ اس کے بدعملیوں کی سزا ہے، سزا کے طور پر وہ مہر اس کے دل پر لگ گئی ہے اور مجازن اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ تو 2 آیتوں میں مشرکین کا تذکرہ ہے، کافرین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کہی گئی، فی قلوبہم مرض، یہ بڑی خطرناک بات ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اچھا آپ بولو کہ مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض، بیماری، سکنس، کیا بولتے ہیں؟ مرض، مرض کسے بولتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں کوئی چیز اپنا فطری عمل چھوڑ دے، مریض ہو جاتا ہے۔ کڈنی اپنا کام کرنا بند کر دے، جو فطری عمل ہے اس کا، بیمار ہو جاتی ہے۔ دل، جو اس کا فطری عمل ہے، جو نیچرل ورکنگ ہے، وہ بند کر دے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اعضاء، یہ ہاتھ مثلا، یہ پیر، یہ اپنا فطری عمل بند کر دے تو شل ہو جاتے ہیں مثلا، تو سب لوگ بیمار ہو گئے۔ تو کوئی چیز اپنا نیچرل ورکنگ، اپنا فطری کام چھوڑ دے تو بیمار ہو جاتا۔ بتایا گیا کہ دل، اللہ تعالی نے انسان کا دل اس طرح بنایا ہے کہ اس میں توحید ودیت کر دی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولودی یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ تو ماحول اس کو جو ملتا ہے، مجوسی ماحول، نصرانی ماحول، یہودی ماحول، یہ ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، مجوسی ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کا جو فطری ورک تھا، فطری جو کام تھا، اس نے کرنا بند کر دیا، دل مریض ہو گیا۔ یہ بیماری مادیات میں بھی ہے اور یہ بیماری روحانیات میں بھی ہے۔ آدھا اپنا کام بند کر دیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانیات میں دل جس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے توحید، اگر وہ اپنا فطری کام جس پر سے پیدا کیا گیا چھوڑ دے، فطری کام، نیچرل ورکنگ، بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ منافق ہیں، یہ بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری گھس گئی، فطری عمل جو ہے دل کا وہ ختم ہو گیا، دل نے فطری عمل چھوڑ دیا۔ تو پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا، اور منافقین کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک منافق تو وہ ہیں جو اپنے نفاق کے اوپر، کفر کے اوپر سختی سے جمے ہوئے ہیں، اور اسلام کا اور ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یا تو پھر دنیاوی مفاد کے لیے، اور دوسرے قسم کے جو منافقین ہیں وہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھتے تو ہیں، لیکن اسلام کے اندر، اسلام کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے منافقین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان شروع کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے تمام انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور رب کی عبادت ہی کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ چیزیں سب میں نے کی ہیں۔ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا وغیرہ وغیرہ، یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا، لہذا میں ہی عبادت کا مستحق ہوں۔ تو 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان فرمایا، توحید کے دلائل دیے، اس کے بعد رسالت کا بیان کیا 2 آیتوں میں، کہ اگر اس میرے نبی کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ میرا رسول نہیں ہے تو اس کو پرکھ لو نا۔ شیر ابھی کا ایک شعر بڑا پیارا تھا، کہتے ہیں کہ در دوستی حافظ اگر نیستت یقین، زر خالصستو باق نمی دارد از حق۔ بولتا ہے کہ اگر حافظ کی دوستی پر تجھے یقین نہیں ہے تو سونا خالص ہے، کسوٹی رکھی ہوئی ہے، گھس کر دیکھ لے سونا ہے کہ پیتل ہے۔ تو اگر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے تو ایسا کرو، سونا تو خالص ہے، کسوٹی کے اوپر گھس کر دیکھ لو نا، زر خالص تو باق نمی دارد از حق، سونا خالص ہے، کسوٹی رکھی ہوئی ہے، گھس کر دیکھ لو معیار کے اوپر، پتہ چل جائے گا یہ پیتل ہے یہ سونا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے، پیتل مانتے ہو اس سونے کو، تو کسوٹی موجود ہے نا، کون سی کسوٹی؟ جس پر کس کر دیکھنا ہے، گھس کر دیکھنا ہے، قرآن ہے نا۔ یہ قرآن جو اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کی نظیر لا کر کے بتا دو، نظیر لا کر کے بتا دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی سورت تم لے آؤ۔ گویا 2 آیتوں میں توحید اور اس کے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل پیش کیے گئے، اور توحید پر جو دلائل دیے گئے وہ بھی مسکت اور مفہم، اور نبی کی نبوت اور رسالت کے ثبوت میں جو دلائل پیش کیے گئے وہ بھی مفہم اور مسکت، کہ ان کا توڑ نہیں لایا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ توحید و رسالت کو مان لیں گے، مسلمان بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، تو اس کا فائدہ بھی بتانا چاہیے نا۔ تو تھوڑا سا فائدہ بتا دیا گیا۔ کیا فائدہ بتایا گیا؟ کہ جنت میں پھل بہت اچھے اچھے ملیں گے،
اور اس میں پاک بیویاں ہوں گی، تو جنت کا تذکرہ ہو کہ جنت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بات موت پر ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ارے تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے۔ مردہ کا مطلب تمہارے جسم میں روح نہیں تھی، مردہ تھے تم۔ تمہارے جسم میں روح آ گئی، زندہ ہو گئے۔ جب تک روح نہیں آئی تھی تب تک مردہ تھے نا۔ جسم نے روح کو قبول کیا، جسم زندہ ہو گیا۔ پھر جسم سے روح نکل گئی، پھر مردہ ہو گئے۔ تو جیسے پہلے جسم میں روح نہیں تھی، روح آئی تو زندہ ہو گئے، ایسے ہی روح جسم سے نکلنے کے بعد تم جب مردہ ہو گئے، پھر دوبارہ روح ڈال کر کے تمہیں زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ باس بعد الموت کا کیسے انکار کرتے ہو تم؟ بڑی پیاری دلیل دی گئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، تو ایسی ہستی کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے اور ان کی سرشت میں فساد تھا، لوٹ مار کرنا، فساد کرنا، خوریزی کرنا۔ اسی کے پیش نظر فرشتوں نے یہ کہا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اسماء سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے کہا گیا تو چلو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، پہلے فرشتوں سے کہا کہ چلو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں علم نہیں، جتنا تو نے سکھا دیا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے۔ اس سے پتہ چلا فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ نے جتنا بتا دیا ہے بس اتنا ہی ان کو علم ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم ان کے نام بتاؤ، فوراً انہوں نے نام بتا دیے کہ یہ۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا، جس میں وہ شیطان بھی تھا، ابلیس، کہ سجدہ کرو آدم کا۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، کھڑا رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا، سجدے کی وجہ کیا تھی، اور ابلیس کے انکار سجدہ کی وجہ کیا تھی؟ تین امور تنقیح طلب ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور در حقیقت اللہ کو تمام فرشتوں کے سامنے ابلیس کا کفر ظاہر کرنا تھا کہ یہ تمہاری صف میں جو یہ ابلیس ہے اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اب اس کو ظاہر کیسے کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، کھڑا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اس کا کفر ظاہر کر دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک مارے آدمی تھا، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا، ہمیں علم تھا، اب اس کا کفر یوں ظاہر ہو گیا۔ تو سجدہ عبادت نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اطاعت تھی۔ اللہ کہے اس کو سجدہ کرو تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا حکم دیکھنا ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ جو حکم دے سر تسلیم خم کر دو، سجدہ کرنا ہے چلو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، اور اللہ کے حکم کی اطاعت تھی۔ پتہ یہ چل گیا کہ فرشتے اللہ کے مطیع ہیں اور ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر۔ سجدہ کرانے کی وجہ انسان کی برتری کو ظاہر کرنا، تفوق کو ظاہر کرنا۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ گویا
آدمی بلند ہوتا ہے علم کی بنیاد پر. تو سجدہ کرانے کی وجہ کیا تھی؟ علم. اور انکار سجدہ کی وجہ کیا تھی؟ واستکبر، استکبار، بڑا بننا، میں اس سے بڑا. گویا کہ کبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھے، یہ ہے کبر، اس کو تکبر بولتے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا، یعنی میرے علم میں وہ کافر تھا. اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ آدم و حوا کو جنت میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا اس درخت کے قریب مت جانا. درخت کا پھل کھا لیا دونوں نے. کہا گیا کہ تم لوگ جنت سے نکل جاؤ. تو ایک مرتبہ کہا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ایک مرتبہ ہے اهْبِطُوا، دو مرتبہ ہے اترنا. یہ دو مرتبہ اترنا کائے کے لیے؟ تو پہلی مرتبہ اترنا یہ جنت سے نکلنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ اترنا یہ دنیا میں مقیم رہنے کے لیے. اب دنیا میں جاؤ. پہلی مرتبہ اهْبِطُوا اترو یعنی جنت سے نکلو، اور دوسری مرتبہ اهْبِطُوا یعنی اب تم دنیا میں مقیم ہونے کے لیے چلے جاؤ. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا. اللہ براہ راست ان سے کلام کرتا تھا. لیکن اب جب دنیا میں بھیج دیے گئے تو حضرت آدم کو بڑا دکھ ہوا کہ جنت میں جو اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، یہ کمیونیکیشن جو براہ راست تھا، ب یہ ڈائریکٹ نہ ہو کر کے اب انڈائریکٹ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اب کلام جب تم سے ہوگا تو اب انڈائریکٹ ہوگا. جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا. اب دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن رہے گا وہ واسطے کے ساتھ ہوگا. اب یہاں سے فرشتے جائیں گے ہمارا پیغام لے کر کے، ڈائریکٹ ہم تم سے کلام نہیں کریں گے. الا ہے کہ کبھی کسی سے، جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا، ایکسیپشن ہے وہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آدم سے خطا ہوئی تو انہوں نے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، ان کلمات کا ورد کر کے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. کہا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں عیسائیوں کا رد ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ گنہگار نہیں رہ گئے. اب ضرورت نہیں کہ اللہ اپنے بیٹے کو بھیجے نعوذ باللہ اور وہ دنیا والوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لے لے اور سولی پر چڑھ جائے، اس طرح تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ارے جب باپ نے غلطی کی اور توبہ کر لی اور اللہ نے فرمایا فتابہ علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، توبہ جب قبول ہو گئی تو گناہ نہیں رہ گیا. اب جب گناہ نہیں رہ گیا تو جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدائشی گنہگار کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ باپ نے توبہ جب کر لی تو اب وہ گنہگار نہیں رہ گیا. لہذا جب پیدا ہوں گے تو وہ گنہگار کیسے پیدا ہوں گے؟ لوگوں کا یہ کہنا کہ پیدائشی گنہگار ہوتا ہے انسان، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لیے اور سولی پر چڑھ گیا. اچھا یہ بتائیے، انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کر لے تو اب وہ گناہ سے پاک ہو گیا کہ نہیں؟ بولو، پاک ہو گیا کہ نہیں؟ پاک ہو گیا، یعنی اب اس کے نام اعمال کے اندر بھی وہ گناہ نہیں ہے، اور اب اس گناہ کے اوپر اسے سزا بھی ملنے والی نہیں ہے. تو گناہ سے پاک ہو گیا، پاک صاف ہو گیا. یہاں بھی انہوں نے توبہ کی اور بخش دیے گئے. کوئی بھی پیدائشی گنہگار نہیں ہوا. زیادہ یہ کہنا کہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے؟ وہ ناپاک کہاں رہ گئے؟ انہوں نے تو توبہ کر لی تھی. اس کے بعد تقریباً 10 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے، اور ان کی یکسر شرارتوں کا ذکر ہے. اللہ نے 10 انعامات ذکر فرمائے، اور ان کی یکسر شرارتوں کا. سب سے پہلا انعام دیکھیں کتنا عجیب و غریب انعام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار اس انعام کا ذکر فرمایا. کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. یہ کون سی نعمت ہے؟ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو. یہ میری نعمت کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہانوں میں
فضیلت والے ہو گئے. جانتے ہیں یہ نعمت کون سی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی، ان کی نسل سے جتنے بھی آئے انبیاء وہ سب سمجھو حضرت ابراہیم کے بیٹے. گویا حضرت ابراہیم کی نسل ہی سے تمام انبیاء کرام آئے، اور یہودیوں میں خاندان یہود ہی میں نبیوں کے سلسلے چلتے رہے. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. فضیلت کی بات نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کے اور خاندانوں کے، قوموں کے گمراہ کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. ارے بھائی ایک نبی موجود ہے، تمہاری غلطیوں پر ٹوکے گا، وہ اچھی اچھی باتیں بتائے گا، گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم رہتے. ایک نبی گیا اس دنیا سے، دوسرا نبی آ گیا. کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ تمہاری نسلوں میں ہی پیغمبر آتے رہے. اتنی بڑی نعمت اور کسی قوم کو دی گئی ہے تو اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری نسلوں ہی کے اندر سارے کے سارے انبیاء کرام آئے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. تم کو چاہیے تھا کہ تم گمراہی سے دور رہتے. بار بار نبی آ رہے ہیں، کوئی کتاب لے کر آ رہا ہے، کوئی بغیر کتاب کے آ رہا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے. کتنی بڑی نعمت ہے، پھر بھی تم اپنی منمانی کرتے رہے. 10 انعامات کا تذکرہ اور بنی اسرائیل کی یکتش شرارتوں کا ذکر. اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب آیت کریمہ ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے. آیت کریمہ ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان، جو لوگ یہودی ہیں، جو لوگ نصرانی ہیں، جو لوگ صابی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یہودی، نصرانی، مجوسی، اور اسی طرح ایک جگہ مجوسی کا بھی تذکرہ ہے اور صابی، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہودی اپنے دین پر رہتے ہوئے اللہ کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بھی بخش دیا جائے گا. نصرانی ہے وہ بھی اگر اللہ کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ بھی بخش دیا جائے گا. یعنی اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اللہ کو مانو اور اچھے عمل کرو، بس بخشش کے لیے کافی ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا اور بظاہر اس آیت کریمہ سے ایسا ہی لگ رہا ہے. بعض لوگوں نے اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ پیچھے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی ایک غلط فہمی، اچھی طرح ذہن نشین کرو، بہت عمدہ بات ہے یہ. گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کی شرارتوں کا، ان پر انعامات کا. مان بعد یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید نہیں کیا جا سکتا. یہاں مطلب یہ ہے، اس آیت کریمہ کا منشا، حقیقی مدعا یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے بیٹے، اور اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہی انبیاء کو بھیج رہا ہے، لہذا مدار نجات صرف انبیاء کرام کے خاندان میں سے ہونا ہے. بس ہم نبی کے خاندان کے ہیں لہذا ہم نجات یافتہ ہیں. بات قوم ہے نا، ہم فلاں خاندان کے ہیں لہذا ہم کو کسی عمل کی ضرورت ہے، ہم نجات یافتہ ہیں. تو یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمارے درمیان ہی تمام انبیاء کرام آ رہے ہیں، ہم خاندان انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نجات یافتہ ہیں. قرآن حکیم بولتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار ورچوز کے اوپر ہے، نہ کہ کسی نسل سے ہونا. ورچوز کی بنا پر ہے، عمل صالح کی بنا پر ہے، چاہے وہ یہودی ہو،
چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ بتایا گیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی پیر سے بیعت ہو گیا، ولی کے خاندان سے ہو گیا تو میں نجات یافتہ ہو گیا، نہیں، ولی کے خاندان سے ہونا، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا، کسی سے تعلق روحانی ہونا، یہ نجات یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار ورچوز ہے، نیکیاں ہیں، ایمان باللہ کے بعد اور ایمان بالیوم الآخر کے بعد، یہ مطلب ہو آیت کریمہ۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، اور وہ آج مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ جب کوئی قوم اخلاق کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں کیا کرنے لگتی ہے، کیا سوچنے لگتی ہے؟ بس اوور نائٹ، رات بھر میں کروڑ پتی بن جاؤ۔ اس کے لیے کیا سہارا اختیار کیا جاتا ہے؟ کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ دعا تعویذ کا، منتر کا، جادو کا۔ قوم اس بلا میں گرفتار کب ہوتی ہے؟ جب اخلاقی میدان میں بالکل دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ باباؤں کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ایسا ہی ہوا یہودیوں کے اندر۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان کو، تو یہ انسانوں میں مکس رہتے ہیں جنات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنوں نے ورغلانا شروع کر دیا انسانوں کو، کہنے لگے کہ اتنی بڑی جو بادشاہت تھی اور ہم جو مسخر تھے سلیمان کے، وہ کچھ جنتر منتر کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت کچھ جنتر منتر کی وجہ سے تھی، اور پھر وہ اسی بہانے وہ ان کو غلط راہوں پر ڈالنے لگتے تھے۔ اور کچھ لوگ تو آج کے باباؤں کی طرح دعویٰ کرنے لگتے تھے کہ جن ہمارے لیے مسخر ہیں، ہم جو چاہیں ان سے کرا سکتے ہیں۔ تو یہ کام بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاروت ماروت یہ آئے تھے جادو سکھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرمایا، کہا کہ ہاروت ماروت یہ میرے دو فرشتے تھے، ان کو ایک خفیہ علم دے کر کے بھیجا گیا تھا ان کی آزمائش کے لیے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ علم سیکھ لو، لیکن اس علم کا غلط استعمال مت کرنا۔ دیکھو علم سے مثبت کام بھی لیا جا سکتا ہے اور منفی کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ارے میزائل اگر بنائی جائے تو دیش کی رکشا کے لیے اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بلا وجہ کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، وہ غلط ہے۔ تو چیز کا ایک مثبت کام ہوتا ہے اور ایک منفی کام ہوتا ہے۔ تو اس کلام کا جو مثبت کام تھا وہ نہ لے کر کے یہ لوگ اس کو منفی کاموں میں لینے لگے۔ اس کلام کے ذریعے سب سے گھناؤنا کام جو انہوں نے کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتے تھے۔ اس کا مطلب وہ علم ایسا تھا تو اچھا علم، لیکن اس سے منفی کام لینے لگے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے لگے۔ اچھا یہ بتاؤ، میاں بیوی کے درمیان اگر تفریق ہو جائے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ شوہر بھی جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیوی بھی جنسی کجروی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بلا عام ہو جائے تو پورا کا پورا معاشرہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ حرکت جو بیان فرمائی ہے، آج دیکھیے معاشرت کے لیے سب سے خطرناک شے کون سی ہے وہ بتائیے آپ، کہ پوری معاشرت تباہ ہو جائے، پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے؟ زنا۔ زنا آج دیکھیے کہ یہودیوں نے یہ بلا پوری دنیا کے اندر پھیلا دی ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں کثیر تعداد میں مبتلا ہے۔ باقاعدہ
اپنے موبائلز کے اندر گندی فلمیں بھرے ہوئے ہیں اور تنہائیوں میں جا جا کر کے دیکھتے رہتے. معاشرت کو اگر خراب کرنا ہے تو اس قوم کو بے حیا بنا دو, بدکار بنا دو. یہ کام پہلے بھی کیا کرتے تھے یہ, اور آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, معاشرت کو تباہ کرنا ہے تو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کر دو کسی قوم کو, اس کی معاشرت تباہ ہو جائے گی. اور اگر کسی کی معیشت تباہ کرنی ہو, معیشت تباہ کرنی ہو, کاروبار تباہ کرنا ہو, تو اس کو جوئے میں ڈال دو, جوئے میں مبتلا کر دو اور سود میں مبتلا کر دو. آج جوا, ریس, کیا کیا شکلیں اس کی, یہودی ہی اس کے ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے. معیشت بھی پوری کی پوری تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. معاشرت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ, معیشت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ. اور کسی کے اخلاقیات کو تباہ کرنا ہو تو کیا, شراب نوشی میں مبتلا کر دو, اخلاق ختم ہو جاتے. بتاؤ, کسی قوم کی فوج اگر گرد پینے لگے, حشیش کھانے لگے, گانجا پینے لگے, شراب پینے لگے, وہ دشمن سے کیا مقابلہ کرے گی؟ امریکہ تھک گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے فوجیوں کے منہ سے شراب کی بوتلیں ہٹوا لے. لیکن مغرب کی اس سفید نسل کو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ, جوئے میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ, شراب نوشی میں مبتلا کرنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ. یہ تمام خطرناک بیماریاں انہوں نے ایجاد کی اور دنیا بھر میں پھیلا دی. یہ ان کا یہ کچھ نیا دھندا نہیں ہے, یہ پرانا دھندا ہے. قرآن حکیم نے بیان کیا ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے, میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا کہ جنسی بے راہ روی پھیل جائے. آج جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ ان کا کچھ نیا کام نہیں ہے, بہت پرانا کام ہے ان کا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اس کی موت ایمان کے اوپر. تو بڑی عجیب و غریب آیتیں لائی گئی ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق تو اسماعیل اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے معبود کی, اللہ کی, تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور ہم زندگی بھر یہ کوشش کریں گے کہ مسلمان رہیں. کاش آدمی جب مرنے لگے تو دنیا کی طرف رغبت نہ دلاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو اس طریقے کی تلقین کرے کہ میرے بچوں, میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے, تم عبادت کس کی کرو گے, تمہارا عقیدہ کیا ہوگا, اور زندگی بھر تم کس راستے پر چلو گے. تمہارا عقیدہ ہوگا توحید الوہیت, توحید عبادت, صرف اللہ کی عبادت کرو گے, اور راستہ کون سا ہوگا, صراط مستقیم, اسلام کا. اور تمہاری موت کس پر ہوگی, کوشش یہ ہو اسلام کے اوپر. ونحن له مسلمون. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ ہوا ہے. یہ دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ, ومن یرغب عن ملت, ملت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ, یہ کبھی بدلتا نہیں. یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عقیدے کبھی بدلتے نہیں. حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد تھے وہ عقائد اب عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ تو آپ یاد رکھیں, شریعت میں پہلی چیز عقیدہ ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, اس میں نسخ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے بعد کیا قواعد کلی ہے جس کو جنرل رول بولتے ہیں. جنرل رول میں تبدیلی نہیں ہوتی, شاذ و نادر ہوتی ہے. کیسے؟ آگ کا کام کیا, جنرل رول کیا ہے آگ کے بارے میں؟ جلانا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی. جب ایکسپشن ہوا
لیکن بہت کم ہوتا ہے. جنرل رول سے، قواعد کلیہ سے استثناء بہت کم ہوتا ہے. قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے. قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے احکام جزئیہ. وہ جیسے جیسے زمانے بدلتے رہتے ہیں احکام بدلتے رہتے ہیں. مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ آدم کے زمانے میں کچھ اور تھا، نوح کے زمانے میں کچھ اور تھا، ابراہیم کے زمانے میں اور تھا، وغیرہ وغیرہ. احکام جزئیہ ان کو شریعت کہتے ہیں. احکام جزئیہ کو شریعت، قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے. اور وہ عقیدہ، یہ تین چیزیں شریعت میں ہوتی ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں لوگ، ہماری طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر فرقے کو لوگ بولتے ہیں نا، ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں ہدایت کہتے ہیں نا، ہمارے پاس ہدایت. اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے والا بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح اگر ایمان لے آؤ تو ہدایت مل جائے گی. یہ ہدایت کی جگہ بتائی گئی. ہدایت کی جگہ کہاں ہے؟ صحابہ جس طرح ایمان لائے. صحابہ کا طریقہ جو ہے، طریقے پر چلو. ان کے ایمان جیسا ایمان تمہارے پاس ہو جائے تو سمجھو تم ہدایت یافتہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں، ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، دونوں کعبہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں. وہی ویرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. دنیا میں پہلا گھر ہے اللہ کا بنایا جا رہا توحید کی بنیاد پر. اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں پہلا گھر کعبہ. اے ہے دیکھ لو تو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسا گھر ہے وہ. جانتے ہیں ایک تو اللہ کے دو محبوب بندوں نے، ایک نے تو اپنی گردن تعمیل حکم پر رکھ دی تھی، اور ایک ایسا کہ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لگا. اللہ، دنیا نے ایسا کبھی نظارہ نہیں دیکھا. آسمان اور زمین کام پہ ہوں گے. اللہ ہوگی. بڑھاپے کا لاٹھی ہے، بڑھاپے کے ساتھ لاٹھی اور سہارا ہے. اور اسلام کو اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے نا، بورڈ کے اوپر اسلام کیسا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، پتہ چل جاتا ہے اسلام کیا ہے. بولوں اسلام کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جناب میں جی حضور بن جانا. اسلام، اسلام کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں جی حضور بن جانا. یہ کرنا ہے جی حضور، یہ کرنا ہے جی حضور، یہ نہیں کرنا ہے جی حضور. اپنے اس شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے آ جا، جہاں نہ پانی ہے اور نہ دانا ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کوئی شجر سایہ دار ہے. چھوڑ کر کے آ جا جی حضور. پوچھتے دیکھتے بیٹے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے، بیوی نہیں یارو مددگار چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھ رہے تو چاہے کو ایسا حکم دے رہا ہے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں نا، کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں. حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے، 7 مرتبہ دوڑی. آخری بار مایوس ہو گئی کہ کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، شجر سایہ دار کا پتہ نہیں ہے، بچہ تو مر جائے گا. اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ بچہ جس چٹان کے سائے میں لٹایا ہوا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور جہاں ایڑیاں رگڑی ہے نا وہاں سے پانی نکل پڑا ہے. 4000 سال سے اس کا پانی بند نہیں ہوا ہے، جہاں اس بچے نے اپنی ایڑیاں لگ دی. تاریخ بن جاتی ہے. ایسے لوگ ایپوک میکنگ ہوتے ہیں، تاریخ ساز ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. آج پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے، ویسا پانی دنیا میں نہیں ہے جہاں ایڑیاں رگڑی ہوئی ہیں. اور حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حاجی کو دوڑنا پڑتا ہے. چل دوڑ، تاکہ جب دوڑے تو تجھے یاد ہو جائے کہ کوئی محبوب بندی میری، بندہ ہی نہیں، ایک میرا محبوب بندہ تھا تو ان کو چھوڑ کر کے گیا تھا، اور میری محبوب بندی دیکھو کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر. آج کی عورتیں ہوتی ان کو تو لپسٹک سے اور ان کو تو اپنے فیشن سے فرصت نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے اوپر رحم فرمائے. حضرت حاجرہ کی سنت کو اپنی نگاہوں میں رکھو. شوہر کی جانب سے تھوڑی تکلیف پہنچ گئی، منہ پھلا کر کے بیٹھ گئی.
کیسے چلی ہوگی اللہ کے حکموں پر یہ بندی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, بڑھاپے کا سہارا نا, بوڑھے ہو گئے حضرت ابراہیم, بچہ ذرا بڑا ہو گیا ہے, خواب دکھایا جا رہا ہے میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے, حکم ہوتا ہے. دوسروں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اضغاث و احلام بھی رہتا ہے, لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, چلیے مجھے آپ کے بیٹے کی قربانی مطلوب ہے, بیٹے کو ذبح کرو میرے راستے میں. بڑی آزمائش, اللہ اکبر. پوچھ سکتے تھے باری تعالیٰ یہ تو میرے بڑھاپے کا ساتھ ہے, کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تاریخ کے اندر کوئی ٹیسٹمنی ہے؟ ہسٹری بیس سچ ٹیسٹمنی, ہسٹری اس طریقے کی شہادت رکھتی ہے. کا بیٹا چاہیے, جی حضور, جی حضور. بیٹے کو لٹا رہے ہیں اور گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر گردن پر چلانے والے تو کیا بات آتی ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اللہ اکبر. ہم نے آواز دیا ابراہیم, قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. میرے پیارے بندے, میرے خلیل, تیرا بیٹا مجھے مطلب نہیں, میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میری محبت تیرے دل میں کتنی ہے. تیری بیٹی کی محبت زیادہ ہے, میری محبت زیادہ ہے. میں نے تجھے آزما لیا, میں تجھے اپنا دوست بنا لے رہا ہوں. چل, فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اچھا, تو یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں, کعبہ, جس کو آج دیکھ کر کے دل دھڑکنے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اٹھا رہے ہیں, اور جانتے کون سی دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ قبول کر. انہوں نے یہ نہیں کہا قبول کر, انہوں نے کہا تقبل. تقبل میں اور قبول میں فرق ہے. تقبل اور قبول میں فرق ہے. کوئی بڑی چیز ہو تو اس کے بارے میں قبول کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور تقبل کا لفظ کسی چھوٹی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی چیز اگر تیری نگاہ میں بڑی ہے تو بڑی ہے. ذرا چیز بڑی کب ہوتی ہے؟ بولو, چیز بڑی ہوتی ہے جب اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جائے, اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. ایک پیسے کو اللہ اگر شرع سے قبول دے دے تو احد پہاڑ کے برابر ہے, اور اگر آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی وقات نہ ہو تو وہ ایک ڈھیلے کے برابر ہے, ایک ڈھیلے کے برابر ہے, کوڑی کے برابر ہے. تقبل منا. تو جب کوئی چیز خرچ کرو تو کہو ربنا تقبل منا. اے اللہ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے, بس تیرے حضور پیش کر رہا ہوں, تیری نظر عنایت ہو جائے, بس کامیاب ہو جائے. کام چھوٹا ہے, تیری نگاہ میں بڑا ہو جائے تو بڑا ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ قرآن حکیم کی ایسی کوئی آیت بتاؤ جو کئی صدیوں پر محیط ہو, صدیوں پر محیط, کئی نہیں صدیوں پر محیط ہو. میں نے کہا کہ یہی آیت ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. گھر اٹھا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے رکھنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا. مسلمان کب رہیں گے؟ جب تیری بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے, ان کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے. اب یہاں سے ایک صدی ختم ہو رہی ہے, ایک صدی ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا قیامت تک محیط ہے, کئی صدیوں پر محیط. اللہ کوئی شاعر ایسی شاعری نہیں کر سکتا, ایسی بات نہیں لا سکتا. دو آیتیں پوری صدیوں کے اوپر محیط ہوں, ایسی بات صرف اللہ کی بات ہوتی ہے, صرف کلام الہی کا اعجاز ہی بتا سکتا ہے طریقے کی بات. آخر میں یہ کہا گیا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دو بار کہا گیا, یہ ذہن میں ٹھوسنے کے لیے کہ کوئی ناز نہ کرے کہ فلاں پیر کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں, فلاں نبی کے خاندان سے میرا تعلق ہے, فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں, فلاں قبر والے سے میرا تعلق ہے. نہیں, من ابتا عملہ لم یسر نسبہ, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھو, یعنی آدمی کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف عمل ہے, آدمی کا اپنا عمل. یہ رہا ایک پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج آغاز تھا, کل انشاءاللہ